السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کا ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی اللہ کے نزدیک اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کے نزدیک کتنی اہمیت اور عزت اور عظمت تھی، اور فرشتے ان کی عادات سے کس قدر محبت کرتے تھے۔ تو حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں اپنے کھلیان میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا، تو جب میں تلاوت کر رہا تھا تو تلاوت کے دوران میں نے دیکھا کہ میرا گھوڑا جو ہے وہ بدکنے لگ گیا۔ گھوڑے کو بدکتا ہوا دیکھ کر میں چپ ہو گیا، تو گھوڑا بھی رک گیا، تو میں دوبارہ تلاوت شروع کر دی میں نے۔ تو جو ہی میں نے تلاوت شروع کی پھر گھوڑا بدکنے لگ گیا، پھر میں چپ ہوا تو گھوڑا بھی رک گیا۔ تیسری بار ایسا ہوا کہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑا جب رکا تو پھر انہوں نے تلاوت شروع کر دی، گھوڑا پھر سے بدکنے لگ گیا۔ تو حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ ڈر ہو گیا کہ گھوڑا جیسے بدک رہا ہے اور بے چین ہو رہا ہے تو یہ نہ ہو کہ وہ میرے بیٹے یحییٰ کو روند دے۔ تو میں گھوڑے کے پاس گیا۔ جب میں گھوڑے کے پاس پہنچا تو مجھے اپنے سر کے اوپر ایسے سائبان سا محسوس ہوا، اس میں چراغ جل رہے تھے اور وہ آہستہ آہستہ سائبان آسمان کی طرف اوپر ہوتا گیا اور آخرکار میری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ اگلے دن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا ماجرا بیان کیا کہ ایسے ایسے میں قرآن پڑھ رہا تھا تو میرا گھوڑا بدکنے لگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن حضیر آپ قرآن پڑھتے رہو۔ تو پھر میں قرآن پڑھتا رہا، اگلے دن پھر گھوڑا بدکنے لگ گیا، تو پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ پھر سے گھوڑا بدکنے لگ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابن حضیر قرآن پڑھتے رہو۔ تو پھر اگلی رات میں دوبارہ قرآن پڑھتا رہا، تو اگلی رات پھر دوبارہ گھوڑا بدکنے لگ گیا۔ تو میں اگلی صبح پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن حضیر قرآن پڑھتے رہو۔ تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں اس لیے رک گیا کہ گھوڑا بدک رہا تھا، بے چین ہو رہا تھا، تو یہ نہ ہو کہ کہیں وہ میرے بیٹے یحییٰ کو روند نہ دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن حضیر جانتے ہو کہ وہ جو سائبان تھا وہ کیا تھا؟ جب میں نے سارا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ ایسے ایسے سائبان تھا، اس میں چراغ جل رہے تھے اور وہ آہستہ آہستہ آسمان کی طرف چلا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن حضیر جانتے ہو وہ سائبان کیا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فرشتے تھے اور وہ آپ کی تلاوت قرآن سننے کے لیے آتے تھے۔ سبحان اللہ، قرآن مجید اتنی ایک عظیم کتاب ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کی کلام ہے کہ اسے فرشتے اتنا پسند کرتے ہیں کہ وہ آسمان سے اتر کر صحابہ کرام کی تلاوت سننے آیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم تلاوت قرآن کو نہ روکتے اور صبح تک جاری رہتے حتیٰ کہ صبح ہو جاتی تو یہ فرشتے پورے آپ کے ارد گرد جو اہل علاقہ کے لوگ ہیں ان کو نظر آتے اور یہ فرشتے ان سے چھپ نہ پاتے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ساری قرآن مجید کی عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین کتاب کی صورت میں ہمیں دی ہے، تو ہمیں اسے قرآن مجید کو سینے سے لگا کر رکھنا چاہیے اور اس کی تعلیمات پر غور کرنا چاہیے، اس کا ترجمہ پڑھنا چاہیے، اس کی تفسیر پڑھنی چاہیے، کیونکہ قرآن مجید میں کیا ہے اہل علم کے لیے بہت ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں اور اس میں ہمارے لیے شفا موجود ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے محبت کریں اور قرآن مجید کی تلاوت کریں اور اس سے شفا حاصل کریں تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ اور اسی کے ساتھ ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
السلام علیکم۔